تین دن میں کروڑپتی بننے کا آسان سا عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، 3 دن فجر کی نماز کے بعد یہ آیت پڑھو، لوگ گھر آ کر آپ سے اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ 3 دن میں کروڑپتی بننے کا آسان سا عمل، فجر کی نماز کے بعد صرف 3 دن یہ آیت پڑھ لو جسے میں آپ کو بتاؤں گا، تو لوگ گھر آ کر آپ سے اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ یہ 3 دن میں کروڑپتی بننے کا ایک نہایت ہی آسان سا عمل ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص وظیفے کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس وظیفے میں آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ جب ہم چند کلمات کے ساتھ اس تسبیح کو درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھیں گے تو یقین جانیں درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اور ہماری دعائیں، ہماری حاجات فوراً اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہاں ایک اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں، اس پاک ذات کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہذا جس حال میں اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا ہے اس میں خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور آپ کو بھی جتنی توفیق ہو اس میں سے غریبوں میں صدقہ ضرور کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو لوگ صدقہ نہیں کرتے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نہیں دیتے، ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بدترین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے انسان اپنی قسمت میں وہ سب کچھ لکھوا لیتے ہیں جو ان کی قسمت میں نہیں لکھا ہوا ہوتا۔ محترم ناظرین، یہاں پر میں آپ کو نماز فجر پڑھنے کی چند فضیلتیں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعات یعنی فرض کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی عشاء اور فجر کی نمازوں میں آ سکتا ہے اسے لازمی آنا چاہیے، اگرچہ اسے گھسٹ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے، یعنی گھٹنے کے بل یا پیٹھ کے بل گھسٹ کر آنا پڑے تو بھی آئیں۔ جو شخص فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ اس پر ظلم اور زیادتی کرے۔ جو اس شخص پر زیادتی کرے گا جو فجر پڑھتا ہے تو وہ دراصل خیانت کر رہا ہے جس کو اللہ نے اپنا ذمہ لیا ہے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پکڑے گا جس نے زیادتی کی۔ آج کا وظیفہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کا ہے جسے ہم سورہ کوثر کہتے ہیں۔ یہ اس کا نیا عمل ہے، یہ بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، اس کو کسی بھی قسم کی حاجت نہیں ہوتی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگیں تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ہر چیز اس کی قدرت، ہر چیز اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کی فضیلت کے بارے میں ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اس وظیفے سے غم دکھ کیسے دور ہوتے ہیں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے
ان پر غشی طاری تھی، اور فرماتے ہیں کہ کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، آپ جانتے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سے میرے اوپر ایک ایسی صورت کا نزول ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کوثر عطا فرمائی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کوثر کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے، ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرا امتی پل صراط اور محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جام بھر کر پلاؤں گا، جو 50 سال کا ایک دن ہے۔ اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میری امت کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی ہے، یہاں تک کہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں جو شخص اس صورت کو روزانہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا، وہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کس طرح کرنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کا عمل کم از کم 3 دن کرنا ہے، زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں، جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ آپ اتنے دن تو یہ عمل لازمی کریں۔ اس عمل کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، سورج نکلنے سے پہلے اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے۔ آپ نے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو شیطان مردود حفاظت میں لے لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ مل کر بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، اور یہ صورت ہر غم، ہر پریشانی سے نجات دلاتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی کہ اسلام اور قرآن کے لیے ہمیشہ ہے، اور اللہ پاک کی بات سچی ہے۔ بعض علماء کے مطابق اللہ تعالیٰ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا، اور آپ اپنے دشمنوں کو بھی خوب پہچان گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔